اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی جدید انداز اختیار فرمائے کہ جن کو آج اب ماہرین تعلیم ایکسپلور کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل تدریس میں ایک بڑی ضروری چیز سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈائیگرامز یوز کریں، آپ اشکال بنائیں، آپ ڈفرینٹ گرافک آرگنائزرز کے ذریعے سے جو معلومات بچوں کو دی جانی ہیں ان معلومات کو آرگنائز کریں۔ چنانچہ آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر سے کچھ وابستہ ہوں گے، فلو چارٹنگ ایک پوری ٹیکنیک ہے جو آئی ٹی میں استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مختلف باتیں سمجھانے کے لیے میتھمیٹکس میں وین ڈائیگرامز یوز ہوتی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ کوئی بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ دستیاب ہوتا ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریت پر بھی اشکال بنائے، کیونکہ عرب میں صحرا تھا، ریت تھی، اور وہاں چھڑی کی مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشکال بنا کر بھی اپنے صحابہ کو بات سمجھانے کی کوشش۔ اب یہ بہت جدید ترین انداز جو آج استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی اس کو استعمال۔ میں 2 مثالیں صرف آپ کو دیتا ہوں جو ہمیں حدیث کی کتابوں میں اور اسی طرح سے اشکال بنی ہوئی ملتی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی کی مدد سے زمین پر ایک سیدھی لکیر لگائی، اور سیدھی لکیر لگا کر فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ شاہراہ ہے، یہ اس شاہراہ میں یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ آسان راستہ ہے، اور اس میں بڑی واضح ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجود۔ تو اس راستے پر چلتے رہنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو لائن لگائی تھی، اس لائن کے دائیں اور بائیں مزید خطوط کھینچے، مزید لائنیں لگائیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے راستے ہیں ان راستوں کی طرف مت جانا، یہ پگڈنڈیاں ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، شاہراہ سے اگر ہٹو گے اور ان راستوں پر جاؤ گے تم گم ہو جاؤ، یعنی بھٹک جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ تو صراط مستقیم اور ضلالت کے جو راستے ہیں ان میں فرق بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈائیگرام کو استعمال کیا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر میں آپ کو ایک دوسری ڈائیگرام دکھاتا ہوں۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہا یہ جاتا ہے، روایات میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مربع نما بند شکل بنائی۔ اس چوکور شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چھوٹی چھوٹی سی لائنیں لگائیں، اور اس کے بعد اس میں سے ایک بڑی لائن جو اس شکل سے باہر کی طرف نکلتی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی۔ پھر آپ نے اس کے درمیان انگلی رکھی اور آپ نے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ وہ اس مربع شکل میں قید ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی سی لکیریں ہیں یہ دراصل مشکلات ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مصائب ہیں کہ جو انسان کو گھیرے رہتے ہیں۔ لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ان دکھ اور تکلیفوں اور مصائب سے وہ مقابلہ کرتا رہتا ہے ساری زندگی، لیکن یہ جو بند شکل ہے یہ انسان کی موت ہے جس کا وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن حیرت ہے انسان پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو لمبی لکیر درمیان سے نکال کر باہر کی طرف لگائی تھی، آپ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ حیرت ہے انسان پر کہ اس کی امیدیں، اس کی خواہشیں اور اس کا جو میلان ہے وہ اس لمبی لکیر کی طرح اپنی موت سے بھی آگے کا ہوتا ہے۔ یعنی بنیادی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی اس ڈائیگرام کے ذریعے سے کہ ہمیں اپنے جو خواہشات ہیں ان کو اتنا ہی رکھنا چاہیے کہ جتنی ہماری زندگی ہے، اور اپنی زندگی سے بھی بڑی خواہشات کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور ہاں، اگر کسی بڑی خواہش کو رکھنا ہے تو وہ دنیا سے متعلق نہیں، وہ آخرت سے متعلق رکھنا چاہیے۔ تو یہ انداز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے صرف 2 مثالیں آپ کو دی ہیں کہ جن مثالوں میں ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے گرافک آرگنائزرز یا ڈائیگرامز یا اشکال کا استعمال بھی کیا۔ آج بھی ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کلاس میں تدریس کر رہے ہوں، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے اساتذہ بورڈ پر ٹیکسٹ لکھ رہے ہوتے ہیں، عبارت لکھ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل آپ کا جو رائٹنگ بورڈ ہے وہ عبارت لکھنے کے لیے نہیں، وہ پوائنٹس لکھیے، آپ اس پر ایکسپلین کیجئے، مثالیں دیجئے، اور بہت اچھا انداز یہ ہے کہ آپ ہر کانسیپٹ کو کسی اچھی ڈائیگرام کے ذریعے سے بچوں کے سامنے ایکسپلین کیجئے۔ اب بہت ساری ایسی ڈائیگرامز آپ کو کتابوں میں بھی بنی ہوئی ملتی، مثال کے طور پر اینیمل سیل اور پلانٹ سیل سمجھانے کے لیے ہم ٹی ڈائیگرام یوز کرتے ہیں۔
دو چیزیں کہ جن میں فرق بھی بتانا ہو اور ان کے اندر مماثلتیں بھی بتانی ہو، ان کے لیے دو اوور لیپنگ سرکلز ہم لگاتے ہیں، دو ایسے دائرے کہ جو ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہوتے، ان میں دونوں دائروں میں دونوں اطراف میں ہم وہ الگ الگ چیزیں لکھتے ہیں کہ جو فرق ہوتے ہیں، ڈفرینسز ہوتے ہیں دو چیزوں میں، اور درمیان میں ہم وہ باتیں لکھ دیتے ہیں کہ جو باتیں مماثلت رکھتی ہیں یا سیم ہوتی۔ اسی طرح سے مختلف ڈائیگرامز پروسیس بتانے کے لیے، جیسے نماز کا طریقہ ہے، جیسے وضو کا طریقہ ہے، تو آپ بآسانی ایک فلو چارٹ بنا کر یا بآسانی آپ اس طرح سے آپ بات سمجھا سکتے ہیں۔